محفل کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا وہ موضوع ہے اسرار سبحان الذی اسرا. جو اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو بیان جس آیت میں کیا سبحان الذی اسرا 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسرا سے لے کر آخری اس آیت کا آخری لفظ یا آخری جملہ انہ هو السمیع البصیر، اس میں جو بھی جملے ہیں جو بھی حروف ہیں انشاءاللہ تعالی ان حروف میں اور ان جملوں میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ راز میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اس عنوان پر بولنے، آپ تمام کو حق سمجھنے اور تعلم اخیر ہم تمام کو حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر معراج خود فرمایا ہے. اس معراج کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس نے معراج کرایا اس نے خود معراج کا ذکر بھی کیا. تو اب ہمارا معراج کا ذکر کرنا گویا کہ سنت الہیہ پر عمل کرنا. تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جب معراج کا ذکر شروع کیا تو فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو لیلاً رات کے ایک مختصر سے حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائیں. محبوب کو لے کیوں گیا؟ فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی خاص نشانیاں دکھاؤں. سبحان اللہ. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. تو حضرات گرامی، یہ معراج کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تو اس ذکر معراج کے لیے سب سے پہلا حرف جو استعمال کیا وہ ہے سبحان. کیا ہے؟ سبحان. اب دیکھیں ایک بات یہاں پر، جب کسی انسان کی فضیلت کو لکھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے، کسی شخص کے وصف خاص یعنی ایک ایسی فضیلت جو صرف ایک ہی شخص میں ہو، دوسرے آدمی میں وہ فضیلت یا وہ وصف خاص نہ ہو تو اسے فضیلت خاص کہا جاتا ہے. تو جب کسی بندے کی فضیلت اور کسی بندے کا وصف خاص اور وصف امتیاز کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اولاً اس بندے کا نام لیا جاتا ہے. یہ اسلوب ہے، طریقہ ہے مضمون کے لکھنے یا بیان کرنے کا. کوئی بھی مضمون بیان کیا جاتا ہے تو پہلے جس بندے کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں اس بندے کا نام لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں، اب معراج کی فضیلت کس کی ہے؟ سرکار کی فضیلت ہے. معراج میں جانا کس کے لیے فضیلت کی بات ہے؟ سرکار کے لیے فضیلت کی بات ہے. تو اب جو اللہ رب العزت نے سرکار کی فضیلت کا ذکر شروع کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے سرکار کا نام لایا جاتا. پہلے کیا کیا جاتا؟ سرکار کا نام بیان کیا جاتا، سرکار کے نام سے کہا جاتا کہ ہاں یہ بندہ محمد ہے جس کو ہم نے معراج کرائی. لیکن اب معاملہ الٹا ہے کہ اللہ نے سرکار کا نام لینے کے بجائے، یا پھر آپ یوں کہیں کہ جو عام اسلوب اور عام طریقہ ہے کسی مضمون کے لکھنے یا بیان کرنے کا، اس مضمون سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنا نام لایا تب جا کر سرکار کی فضیلت کو بیان کیا. اب سوال ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ عام اسلوب اور عام طریقے سے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار کا نام لے آیا جاتا تب بھی ہم اس پر ایمان لے کر آتے. لیکن اللہ رب العزت نے سرکار کا نام نہ لا کر اپنے نام کو کیوں لایا سبحان کا؟ یہ سوال ہوتا ہے. اس کی کئی ساری حکمتیں اور اس کے کئی سارے اسرار اور اس کے کئی سارے راز ہیں. اس میں سے میں انشاءاللہ 5 یا 6 راز آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلا جو راز ہے، پہلی جو حکمت ہے سبحان کو لانے کی، وہ کیا؟ ذرا دیکھیں آپ. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ معراج میں تشریف لے گئے. اب معراج میں جو آقا علیہ السلام نے جو کچھ بھی دیکھا چاہے انبیاء کا دیکھنا ہو یا ملائکہ کا دیکھنا ہو یا پھر بیت المقدس کا دیکھنا ہو یا انبیاء کی امامت کرنی ہو یا جلوہ خدا کا نظارہ کرنا ہو، جو بھی دیکھا سرکار نے، اب یہ تمام واقعہ معراج کو واپس آنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا. لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کرنا تھا کہ ہاں میں رات کے مختصر سے حصے میں معراج گیا، میں نے یہ دیکھا وہ
سب کچھ بیان کرنا تھا۔ اب جن لوگوں کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معراج کے واقعے کو بیان کرنا تھا، ان لوگوں میں ہر کوئی ابو بکر صدیق نہیں تھا، ان میں سے ہر کوئی عمر فاروق اعظم نہیں تھا، ان میں سے ہر کوئی عثمان غنی نہیں تھا، ہر کوئی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ اور دماغ رکھنے والا شخص نہیں تھا۔ جن لوگوں کے سامنے سرکار نے معراج کا واقعہ عرض بیان کرنا تھا، ان لوگوں میں ابو جہل بھی تھا، ان لوگوں میں جو ہے عتبہ اور شیبہ بھی تھا، ان لوگوں میں ابو لہب مردود اور جہنمی بھی تھا، غرض کے حاسدین بھی تھے، کافرین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جو ہر لمحہ اپنی زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے الزامات لگانے کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ ان جن لوگوں کے سامنے سرکار نے معراج کا واقعہ بیان کرنا تھا، ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو بے تکے بغیر بنیاد کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا کرتے اور لوگوں کے دلوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور آقا کی محبت کو کم کرنے کے لیے وہ کام کیا کرتے۔ ان کا مشغلہ ہی یہی تھا، آقا کی زبان سے جو بھی نکلتا آنکھ بند کر کے اس بات کو وہ بابا کے دوہل اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ انکار کر دیا کرتے۔ اب ایسوں کے سامنے سرکار کو معراج کا واقعہ بیان کرنا تھا، تو حضرات گرامی، اللہ الغیوب علیم بذات الصدور عالم الغیب والشہادہ مولا تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرا محبوب جب جا کر لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کرے گا تو لوگ پہلے ہی فرصت میں انکار کر دیں گے، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کی فضیلت کا لوگ انکار کر دیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جو میرا محبوب ہے، جو میرا معشوق ہے، جس سے میں بے انتہا اور بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، جسے میں بہت زیادہ چاہتا ہوں، اس کے اندر جو فضیلت ہے، وصف خاص ہے، اس کے اندر جو خاص بات ہے، اس بات کا یا اس فضیلت کا لوگ انکار کر دیں، کوئی نہیں چاہتا۔ بھائی آپ ایک آدمی سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے اندر حقیقت میں فضیلت کی بات ہے، ایک ایسی چیز اس کے اندر ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے۔ اب اس بات کو آپ مانتے ہیں، لیکن سامنے والا انکار کرتا ہے، اس فضیلت کو نہیں مانتا، آپ کو خوشی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اللہ الغیوب مولا تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے محبوب کو جو میں نے فضیلت عطا فرمائی، ایک ایسا وصف امتیاز دیا جو ازل سے لے کر ابد تک کسی کو نہیں دیا۔ جب اس وصف امتیاز کا وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرے گا تو لوگ انکار کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اب جو کافرین اور مشرکین مکہ جو تھے، ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کے موجود ہونے کا تصور تھا۔ مشرک کہتے کسے ہیں؟ جو اللہ کو بھی مانے اور غیر خدا کو بھی خدا مانے۔ مشرک اسے نہیں کہتے جو اللہ کا بالکل انکار کر دے اور غیر خدا کو خدا مان لے، اسے مشرک نہیں کہتے، اسے کافر کہتے ہیں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو بھی اللہ مانے، اسے بڑا اللہ مانے، اور دوسروں کو جو ناہنجار ہیں ان کو چھوٹا خدا مانے۔ تو مشرکین کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کے موجود ہونے کا ان کے اندر تصور تھا، خیال تھا، علم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پہلے سبحان کو لے کر آیا، یہ بتانے کے لیے کہ اے مشرکین مکہ، بے شک تم مشرک ہو، بے شک تم میرے محبوب بندے نہیں ہو، مقبول اور ملعون بندے ہو، مردود بندے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں تمہارے دلوں میں میری عزت ہے، کہیں نہ کہیں تمہارے دلوں میں میری چاہت ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے تم میری پوجا کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو۔ سنو، میرے محبوب کا اگر وصف کمال ہوتا، میرا محبوب اگر بیان کر دیتا کہ میں معراج میں گیا تھا، مختصر سے حصے میں یہ دیکھا، وہ دیکھا، وہاں گیا، یہاں گیا، بے شک تم اس بات کا انکار کر دیتے، لیکن میرے محبوب کی فضیلت کا انکار کرنے سے پہلے ذرا یہ تو دیکھو کہ یہ فضیلت عطا کس نے کی ہے، سبحان اللہ، یہ فضیلت کا مالک کس نے بنایا ہے؟ ارے فضیلت کا مالک بنانے والا سبحان ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک تمہارے لیے یہ بڑی بات ہے، تمہارے لیے محال والی بات ہے کہ مختصر سے حصے میں تم فلسطین تک چلے جاؤ، وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کر کے واپس بھی آ جاؤ، تمہارے لیے وہ حال ہے، میرے لیے وہ حال نہیں۔ میری ذات تو کیا ہے؟ میری ذات کی شان یہ ہے فعال لما یرید، میں جو چاہے کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ جو چاہے میں کرتا ہوں، میری یہ شان ہے۔ تو لہذا تمہارے لیے جو عیب ہے وہ میرے لیے عیب نہیں۔ اگر میں بھی میرے خاص بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کرانے سے اگر عاجز ہو گیا تو پھر میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں بھی عیبدار ہو جاؤں گا، تم بھی تو عیبدار ہو ہی ہو، اور میرے لیے عیب ہونا میرے خدا ہونے کے منافی ہے۔ یعنی میں خدا ہوں، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، اور معبود ہوتا وہ ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو۔ تو سبحان اللہ کر مولا بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی فضیلت کا انکار کرنے سے پہلے دیکھو کہ فضیلت عطا کس
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا کوئی انکار نہ کرے، فضیلت کا کوئی انکار نہ کرے، اس واسطے اللہ نے لفظ سبحان کا پہلے استعمال کیا۔ یہ پہلا راز ہے، پہلا سر ہے۔ دوسری فضیلت دیکھیں، دوسری حکمت، دوسرا راز سبحان کے استعمال کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سبحان کا لفظ لا کر، سبحان کا معنی کیا؟ بے عیب۔ کیا معنی ہے؟ بے عیب۔ جس کے پاس ذرہ برابر بھی عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، کجی نہ ہو، اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ ایک ہی سبحان ہے، وہ خدا کی ذات۔ باقی سب نام رکھتے ہیں، عبد السبحان صاحب وغیرہ، نام ہے فقط، کام اس کے پاس کچھ نہیں، وہ عیب دار رہتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب لفظ سبحان کے استعمال کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحان کو لا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، معراج کا یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جسے عقل کے ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ معراج کا واقعہ وہ واقعہ ہے جسے عقل کی کسوٹی پر تولا نہیں جا سکتا، پرکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ معراج یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو ہر ایک بندے کے عقل کو عاجز کرتے، ہر ایک بندے کے عقل کو جو ہے وہ جھکاتے ہیں، ہر ایک بندے کسی انسان کے ذہن میں جو بات نہیں آتی اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لہذا حضور گئے، کیسے جا سکتے ہیں؟ اتنا لمبا سفر ہے، کیسے جا سکتے ہیں؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آسمان میں جانا محال ہے، یہ سب باتیں مت کرو، سبحان دیکھو، آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ۔ سبحان دیکھو، آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ۔ اللہ کو سبحان اس نے فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو معراج کے واقعے کو عقل پر نہ تولنے کی خاطر اور آنکھ بند کر کے تسلیم کرنے کی خاطر سبحان کا استعمال کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سبحان اللہ بے شک۔ اس کے بعد تیسری حکمت اور تیسرا راز کیا ہے سبحان کے لانے کا؟ حضرات گرامی، آپ کا ایک محبوب ہے، کون ہے؟ بیوقوف نہیں، محبوب۔ آپ کا ایک محبوب ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ اس کو چاہتے ہیں۔ آپ کے محبوب نے ایک دن کیا کیا؟ ایک انوکھی اور ایک نرالی ادا آپ کو دکھائی اس نے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس ادا کو دیکھ کر؟ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ کے محبوب نے کوئی ایسی بات کہی جو بڑے مزے کی بات ہے، روح آپ کی مچل گئی، ایسی بات کہی محبوب نے آپ کے، کیا زبان سے نکلتا ہے؟ کیا جی بولے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ نکلتا ہے۔ تو حضرات، جب آپ کا محبوب کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے تو آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اور جب آپ اپنے محبوب کی کسی ادا پر، اپنے محبوب کے کسی حسن پر، اپنے محبوب کے کسی کمال پر جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ کتنے معنی؟ دو معنی۔ جب آپ اپنے محبوب کی کسی ادا پر، محبوب کی کسی بات پر یا محبوب کے کسی کام پر جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کے دو معنی، یعنی وہ سبحان اللہ کہنا دو چیزوں کو بتاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہاں اے محبوب میں تجھے چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہنا یہ دو معنوں کو بتاتا ہے۔ پہلا کیا؟ ہاں میری چاہت ہے تم سے، میری محبت ہے تم سے۔ اور دوسرا سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں محبوب کی ادا پر تو اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ ہاں محبوب تم نے جو کیا حقیقت میں کمال کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا دشمن ہے، کون ہے آپ کا دشمن؟ جس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے آپ، اور صبح میں چہرہ دیکھ رہے تو 2 بجے تک نکلتے نہیں گھر سے، ایسا ہے دشمن آپ کا۔ تو دشمن اگرچہ آپ کے سامنے 1000 اچھی باتیں کہے، 1000 اچھے کام کہے، پھر بھی آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلتا۔ چاہت ہی نہیں ہے، سبحان اللہ کہاں سے نکلے گا؟ ہاں بازو والا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہوں گا تو کیا بولے گا، اس واسطے بھی اگر سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا ایک ہی معنی نکلتا ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے سب کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ دوں گا تم نے اچھا کام کیا۔ لیکن اپنائیت نہیں رہتی وہاں پر کیا نہیں رہتی؟ اپنائیت، محبت، چاہت، الفت نہیں رہتی وہاں پر۔ لیکن محبوب جب کوئی کام کرتا ہے تو وہاں سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں تو سبحان اللہ کہنا بتاتا ہے کہ ہاں میں تجھے چاہتا بھی ہوں اور تو نے جو کیا حقیقت میں کمال کیا۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے، ہمارا محبوب جو فانی ہے، ہمارا محبوب جو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہمارا محبوب جس سے ذرا برابر ہمیں فائدہ ملنے والا نہیں ہے، ایسا محبوب جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم سبحان اللہ بے دراغ کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرات معراج کا واقعہ، اللہ اکبر کبیرہ، معراج کا واقعہ تو ایسا واقعہ جو ابتدا سے نہ کبھی ہوا تھا نہ انتہا تک کبھی ہوگا،
دل میں چاہت رہتی ہے کہ کوئی ہاں میری پیٹھ تھپتھپا دے، کوئی میری تعریف کر دے، کوئی میرے ہنر کو پسند کر دے، دعا کہہ دے، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی آقا علیہ السلام کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں انگڑائی رہ چکی ہوگی کہ ہاں میں نے اتنا بڑا کام انجام دیا، کوئی تو ہونا چاہیے سبحان اللہ کہنے والا، لیکن اب سبحان اللہ کہے کون؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے تو کہے کون؟ کیونکہ سامنے معمولی ذات نہیں ہے، سید الانبیاء کی ذات ہے، سبحان اللہ، تو نہیں ہے، سامنے وہ ہے جس کی وجہ سے میں اور تو موجود ہے، سامنے کوئی عام ذات نہیں ہے، سامنے ایک ایسی ذات ہے جس کی شان کیا سبحان اللہ، ایک ایسی ذات سامنے ہے، خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل کسی کا نام مصطفیٰ کا نام، ایسی ذات سامنے موجود ہے۔ اب ایسی ذات کو ہم جیسے تھوڑے والے سبحان اللہ کہہ نہیں سکتے، اب مصطفیٰ کریم کے کارنامے پر سبحان اللہ کہنا ہے تو مصطفیٰ سے اعلیٰ ہونا پڑے گا، علم میں اعلیٰ ہونا پڑے گا، اخلاق میں اعلیٰ ہونا پڑے گا، کردار میں اعلیٰ ہونا پڑے گا، گفتار میں اعلیٰ ہونا پڑے گا، علم میں اعلیٰ ہونا پڑے گا، احاطے میں اعلیٰ ہونا پڑے گا، معلومات کے حساب سے اعلیٰ ہونا پڑے گا، اور مصطفیٰ سے ہر اعتبار سے کمال رکھنے والا ہونا پڑے گا، مصطفیٰ کے حسن سے زیادہ حسن رکھنے والا ہونا پڑے گا۔ لیکن اب ہے کون؟ مصطفیٰ وہ ہے جس کی شان لاسانی، مصطفیٰ کی شان کیا؟ لاسانی ذات ہے آپ کی۔ تو حضرات اب ایک ہی ذات ہے جو مصطفیٰ سے ہر اعتبار سے کمال رکھتی ہے، وہ ہے خدا کی ذات۔ خدا نے کہا مصطفیٰ کوئی سبحان اللہ نہ کہے میں کہوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ تمہاری کوئی حوصلہ افزائی کرے نہ کرے کوئی فکر کرنے کی بات نہیں، میں تجھے بنانے والا، معراج بھی میں نے کرائی، سبحان اللہ بھی میں ہی کہوں گا، سبحان الذی پاک ہے تیرے مولا کی ذات۔ بے شک، تو آقا علیہ السلام کو دار تہذیب دینے کی خاطر کیا کیا؟ حضرت سبحان کا استعمال کیا۔ اس کے بعد یہ ہوئی تیسری حکمت، تیسرا راز، بولو گے آپ شروعات ہے۔ تو حضرات گرامی اب چوتھی حکمت دیکھیں، چوتھا راز سبحان اللہ کے لانے کا کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سبحان اللہ لانے کا چوتھا راز یہ ہے کہ سبحان میں سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ سین۔ کیا ہے؟ سین ہے، اور اس آیت کا جو آخری حرف ہے انہ هو السمیع البصیر، آخری حرف کیا ہے؟ را ہے۔ کیا ہے؟ را۔ پہلا حرف کیا ہے؟ سین ہے، آخری حرف کیا ہے؟ را ہے۔ سین اور را کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ سر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سر۔ ہم اگر سر کہیں گے تو ہم اپنے سر کو دیکھیں گے، لیکن سر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ راز کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ راز۔ راز۔ تو سبحان اللہ لانے کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے سبحان کو لفظ سین سے شروع کیا، سین والے حرفوں کو لایا اور آخر میں را والے حرفوں کو لایا، لا کر بتانا چاہتا ہے کہ معراج کا واقعہ سر من اسرار اللہ ہے، یعنی اللہ کے بہت ہی رازوں میں سے ایک راز ہے، سمجھنے کی کوشش مت کرنا، زندگی ختم ہو جائے گی، کیسے کیا مصطفیٰ نے سفر سمجھ کر نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، سر من اسرار اللہ ہے۔ اب اس پہ دلیل کیا ہے ذرا دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج کے رات جب اللہ کے حضور آقا علیہ السلام حاضر ہوئے تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی، پیغام سنایا جو سنایا، کیا سنایا نہیں بتایا، سنایا بتایا۔ یہ کیا سنایا وہ نہیں سنانا ہی ہم لوگوں کی اس بات کی علامت ہے کہ معراج کیا ہے؟ راز ہے۔ کیا ہے معراج؟ راز۔ تو ایک سر ہے، راز ہے، اس کو بتانے کی خاطر اللہ نے کیا کیا؟ سبحان کو لے کر آیا۔ کس کو لے کر آیا؟ سبحان لے کر آیا۔ اس کے بعد ایک پانچویں حکمت دیکھیں، سبحان جب آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، یہ سبحان کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کا۔ سبحان کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بے شک، یا سمیع کہیں گے تو بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ یا بصیر کہیں گے تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یا سبحان کہیں گے تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب اس کے بعد آقا معراج میں گئے، وہاں سے کیا لے کر آئے؟ نماز لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ نماز لے کر آئے، اور نماز کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک۔
नमाज क्या है? ये भी अल्लाह का जिक्र है। यानी अल्लाह ताला बताना चाहता है कि मेराज की इब्तिदा भी जिक्रुल्लाह, मेराज की जहां इंतहा हुई वो भी जिक्रुल्लाह, जब जमीन पर अपने घर आए तो वो भी जिक्रुल्लाह, सुभान अल्लाह, मेराज की इब्तिदा भी जिक्रुल्लाह, जहां गए वो भी जिक्रुल्लाह, जो लाए वो भी जिक्रुल्लाह, इंतहा हुई वो भी जिक्रुल्लाह। मतलब क्या अल्लाह ताला बताना चाहता है? मेराज के बारे में एक लफ्ज़ भी जुबान से कहते हो तो गोया कि तुम अल्लाह का जिक्र करते हो। सुभान अल्लाह, तो मेराज का जिक्र क्या है? जिक्रुल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जिक्र को खुद अल्लाह ने किया, और जो बात जो कहा अल्लाह करे उसी को जिक्रुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह को राजी करने के लिए जो अमल किया जाए उसी को जिक्रुल्लाह कहा जाता है। तो मेराज जिक्रुल्लाह है, ये बताने की खातिर पहले सुभान को लाया, आखिर में समीउ बसीर को लेकर आया। उसके बाद हज़रात गिरामी तक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुभान के बाद क्या है? अल्लज़ी है। सुभान के बाद अल्लज़ी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये अस्रा को हम हटा देंगे, बाद में इसके बारे में अर्ज़ करूंगा मैं। पहले हम अस्रा, सुभान अल्लज़ी और बिअब्दिही के बारे में कुछ बातें करेंगे। किसके बारे में? सुभान हो गया, उसके बाद अल्लज़ी है, अस्रा बिअब्दिही, अस्रा को आप हटा के बाद में अर्ज़ करूंगा मैं इसके बाद। तो अल्लज़ी बचा, उसके बाद बिअब्दिही बचा। तो अल्लज़ी और बिअब्दिही लाने में क्या राज है, ये आप जरा देखिए। अल्लज़ी ये अरबी ग्रामर के एतबार से इसे इसमें मौसूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें मौसूल, इसमें मौसूल, यानी वो हर्फ जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है, वो हर्फ जो आपस में दो जुमलों को क्या करता है? मिलाता है। जैसा कि देखिए उर्दू में तर्जुमा क्या है इसका? पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे खास को, जो ले गई। तो जो है अल्लज़ी का माना उर्दू में जो है, अल्लज़ी हम अरबी में कहते हैं, उर्दू में उसका माना क्या? जो। अब जो हटा देंगे बीच में से तो माना, अब आयत का तर्जुमा क्या होगा? पाक है वो ज़ात ले गई अपने बंदे खास को। तो वहां माने की सेटिंग नहीं हो रही है, तो दोनों को मिलाने की खातिर जो लाया गया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे खास को। दोनों के दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए क्या किया जाता है? अरबी में अल्लज़ी लाया जाता है, उसी को इसमें मौसूल, दो इसमों को मिलाने वाला, और उर्दू में उसका माना है जो। उसके बाद बिअब्दिही मौला ने फरमाया, अब्द का माना आप जानते हैं बंदा। क्या माना है? बंदा। तो हज़रात अब यहां पर एक बात देखें, अल्लज़ी से कोई भी अल्लज़ी मुराद हो सकता है, यानी कायनात में जितनी भी चीजें हैं तमाम चीजें अल्लज़ी बन सकती हैं। अल्लज़ी खुदा के लिए खास है क्या? खास नहीं। आप भी अल्लज़ी हो सकते हैं, मैं भी अल्लज़ी हो सकता हूं, तीसरा फर्द भी अल्लज़ी हो सकता है, हत्ता कि कायनात की कोई भी चीज अल्लज़ी हो सकती है। अल्लज़ी आम है। इसी तरह अब्द से मुराद कोई भी बंदा हो सकता है, आप भी बंदे मुराद हो सकते हैं, मैं भी मुराद हो सकता हूं, आबा और अजदाद भी मुराद हो सकते हैं, कोई भी मुराद हो सकता है। यहां तक कि इंसानों के अलावा जो चरिंदों परिंदे हैं, जो जानवर घास फरोरे हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। एक मकाम अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बरोज़ क़यामत, जिसका मफ़हूम ये है आयत का कि बरोज़ क़यामत कायनात के हर शय आजिज़ बंदा बनकर मौला की बारगाह में हाजिर हो। तो हर चीज अब्द है, हर चीज क्या है? तो अल्लज़ी से मुराद हर अल्लज़ी मुराद है, हर कोई मुराद हो सकता है। इसी तरह अब्द से मुराद भी कायनात की कोई भी शय मुराद हो सकती है। लेकिन यहां पर जो अल्लज़ी है, ये अल्लज़ी आम अल्लज़ी नहीं बल्कि खास अल्लज़ी है। ये अल्लज़ी क्या है? आम नहीं है बल्कि खास अल्लज़ी, वो अल्लज़ी मुराद है जो बेअयब है। हर अल्लज़ी ऐबदार होता है, हर अल्लज़ी के अंदर ऐब होता है, हर अल्लज़ी के अंदर कमी होती है। अल्लज़ी से मुराद कोई भी मुराद हो सकता है, आप भी मुराद हो सकते हैं, मैं भी मुराद हो सकता हूं। तो हर अल्लज़ी ऐब वाला, हर अल्लज़ी कमी वाला, हर अल्लज़ी कजी वाला, हर अल्लज़ी नुकसान वाला, हर अल्लज़ी बेकमाल वाला, बेनूर वाला, बेजमाल वाला। लेकिन यहां आयत में जो अल्लज़ी मुराद है, यहां वो अल्लज़ी है जो बेअयब है, वो अल्लज़ी है जो हर नक्स से पाक है, वो अल्लज़ी है जो दूसरों को बेअयब और बेनक्स बनाता है, यानी खुदा की जात मुराद है। इसी तरह बेअब्दिही में जो अब्द है, वहां पर मामूलिया कोई आम अब्द मुराद नहीं बल्कि अब्द खास मुराद है। बेशक वो मुराद है अब्द खास मुराद है, वो अब्द जिसके सर पर ताज खत्म नबूवत को सजाया है। यहाँ अब्द से मुराद वो अब्द है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास बंदा है। तो हज़रात गिरामी, तो अल्लज़ी यहाँ पर खास है, इसी तरह अब्द भी क्या है यहाँ पर? खास है। उसके बाद देखें अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो। गौर से सुनना, यहाँ पर एक मजे की बात आ रही है। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही,
عبدی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنا بھی نام نہیں لیا، مصطفیٰ کا نام بھی نہیں لیا۔ خدا نے یہ بھی نہیں کہا خدا کی ذات پاک ہے جو مصطفیٰ اور محمد عربی کو معراج کر لے گئی، یعنی خدا نے اپنا نام بھی نہیں لیا، اور اسی طرح خدا نے حضور کا نام بھی نہیں لیا، فقط کہا پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اب اپنا بندہ تو ہر کوئی ہے اللہ کا، ہے نا؟ تو اب اللہ نے اپنا نام بھی نہیں لیا اور محبوب کا نام بھی نہیں لیا، تو حضرات اکرام کی کیا ہے یہ؟ حضرات جو عاشق و معشوق ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، جب دو محبوب مجلس میں ہوتے ہیں اشاروں سے بات کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ ہم سمجھتے ہیں خاموش بیٹھے، صبح سے کوئی بات ہی نہیں کی، ارے پورے مہینے کی بات ہو گئی آپس میں۔ سبحان اللہ۔ آنکھ ہلتی بھی نہیں، صرف ابرو کے اشارے سے بات ہو جاتی ہے۔ کیا کھایا، کیا پیا، کیسا ہے، کہاں گیا تھا، بہت دن ہو گئے، سب باتیں ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بیچارے خاموش ہیں۔ تو حضرات اشارے سے بات کرنا یہ اعلیٰ درجے کی محبت کی علامت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اعلیٰ درجے کی محبت کی علامت ہے۔ آپ کسی اجنبی کے سامنے جا کر اشارے کریں، آپ سے جیسے بھی اشارے آپ کو آگے سے اشارے کریں، وہ کیا سمجھے گا؟ یہاں پر پاگل بھی رہتے ہیں۔ اجنبی کے سامنے اشارے استعمال کریں گے تو وہ آپ کو کیا سمجھے گا؟ پاگل۔ محبوب کے سامنے اشارے کریں گے، وہ بھی اشارے سے جواب دے گا، اچھا ایسا کیا، ٹھیک ہے ویسا کریں گے۔ تو اشاروں مولا نے کہا پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات نہیں بتایا، لے گئی اپنے بندے کو، کون سا بندہ نہیں بتایا۔ مطلب اللہ تعالیٰ اشارے سے بیان کر کے مصطفیٰ کو بتانا چاہتا ہے کہ اے مصطفیٰ میری تیری محبت ایسی ہے، میں میرا نام بھی لے لوں گا، تیرا نام بھی لے لوں گا، پھر بھی پوری دنیا سمجھ جائے گی کہ اللہ میں اب تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری تیری محبت معمولی محبت نہیں مصطفیٰ، یہ وہ محبت ہے جس کی خاطر دنیا کو وجود عطا کیا، یہ وہ محبت ہے جس کی خاطر میں نے قوم و مقام کو سجایا، یہ وہ محبت ہے ہماری کہ اس کی خاطر فلک بنایا، زمین بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا۔ مصطفیٰ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں لے گیا، یہ بھی نہیں کہوں گا تجھے لے گیا، پھر بھی دنیا کہے گی اللہ ہی لے گیا، محمد عربی بھی کو لے گیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو راز و نیاز کی باتیں ہیں میرا۔ تو اپنے محبوب اور اپنے خدا اور محبوب کے درمیان جو محبت ہے، اس محبت کے اعلیٰ درجہ ہونے کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنا نام بھی چھپایا، مصطفیٰ کا نام بھی چھپایا۔ اس کے بعد اب یہاں پر اور ایک بات ہے، سرکار کیا ہے؟ اللہ کے محبوب بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، تین بھی ہیں، عبد و رسول، عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے یوں کیوں نہیں فرمایا اسرا بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، یا پھر ایسا کیوں نہیں کہا سبحان الذی اسرا برسولہ، پاک ہے وہ ذات جو رسول کو لے گئی؟ نہیں، نبی بھی نہیں کہا، رسول بھی نہیں کہا، عبد کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رسول کسے کہتے ہیں جو خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف آئے، اسی لیے اللہ نے جب کہیں رسول کے بھیجے جانے کا ذکر کیا ارسلنا کا کہا، بعثا کہا، ارسلنا کا کہا، بعثا یعنی ہم نے بھیجا، ہم نے مبعوث کیا۔ تو رسول کسے کہتے ہیں جو اللہ جو خالق سے مخلوق کی طرف آئے، اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ اور عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پر عبد لانے کا مطلب، چونکہ معراج کیا ہے؟ مخلوق سے خالق کی طرف جانے کا معاملہ، خلق سے خالق سے وصل ہونے کا معاملہ ہے۔ اس بات سے اللہ نے کیا کیا؟ نہ رسول لایا نہ نبی لایا، بلکہ کیا کہا؟ عبد کو لے کر آئے۔ اس کے بعد اور ایک حکمت کیا ہے عبد لانے کی؟ ذرا یہ بھی دیکھیں آپ، بڑے مزے کی بات آ رہی ہے کہ رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ یہ کیوں کیا؟ تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجز بندہ بتانے کے لیے۔ سرکار سراپا انکساری ہیں، سراپا عز کے مالک ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عز و انکساری میں بے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، کمال والا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، محبوب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ذرا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو میں نے زمین سے اٹھایا، بیت المقدس تک لے گیا،
بے شک میرے محبوب کو دیکھو، میرے محبوب سے زیادہ نعمتیں تو میں نے کسی کو دی ہی نہیں، میرے محبوب سے زیادہ کمالات تو میں نے کسی کو عطا ہی نہیں کیے، میرے محبوب سے زیادہ اپنی رضا کی نعمت سے کسی کو مارا مار بھی نہیں کیا، لیکن دیکھو کیسا بندہ ہے، عبد ہے کہ اتنے اعلیٰ درجے پر جانے کے باوجود بھی عاجزی ان کے ساری کا دامن اوڑھے ہوئے ہیں۔ بے شک تو تم بھی اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے کو چھوٹے سمجھتے جاؤ، میں اٹھاتا جاؤں۔ ملت اسلامیہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو صلاح و عزت کے ساری بتانے کی خاطر کیا کیا؟ عبد کا لفظ لایا۔ اس کے بعد اور ایک حکمت یہاں پر کرو عبد لانے کی، وہ کیا ہے ذرا دیکھیں آپ حضرات۔ عبد جو ہے جس کا معنی عبدیت بندگی، کیا معنی ہے؟ بندگی۔ عبد کا معنی بندہ، عبدیت بندگی۔ عبدیت یہ وہ چیز ہے جو انسان کے سر کا تاج ہے۔ عبدیت کیا ہے؟ انسان کے انسان ہو کر اگر وہ فتنہ فساد شروع کر دیتا ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے فرائض کی پابندیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان کی بھیس میں جانور ہے۔ انسان کے بھیس میں وہ کیا ہے؟ یعنی گویا کہ کہا جاتا ہے نا تیرے پاس انسانیت نہیں ہے، یہ محاورہ بھی ہمارے یہاں چلتا ہے، تیرے پاس انسان نہیں، کیا ہے تو انسان ہی نہیں، کیا تو انسان نہیں، پھر کیا ہے؟ وہ بول دیا اس نے، انسان نہیں بول کر بتا دیا کہ تو کیا ہے، الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں، تو انسان نہیں تو وہ ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں، تو انسان نہیں بول دیا تو سب اس میں آ گئی برائیاں۔ تو حضرات انسانیت کا نہ ہونا یا عبدیت کا نہ ہونا گویا کہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہے، اور عبدیت کا مل جانا گویا کہ یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ اور حضرات ذرا یہاں پر رک کر ایک بات دیکھیں، عبد کامل کون ہو رہا ہے، بندہ کون کہہ رہا ہے، عبدیت کس کے اندر آتی ہے؟ حضرات عبدیت وہ اعلیٰ چیز ہے کہ عبدیت جسے مل جاتی ہے کائنات کی ہر یہ کامیابی اس کے قدموں کو ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن عبد ہونے کی خاطر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا ہونا؟ دو چیزوں کا، دو چیز